بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے یزید کی عبرتناک موت و انجام۔ یزید وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے، اور قیامت تک اس کا نام حقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بد باطن سیاہ دل خاندان کی ذلت کا باعث تھا۔ نہایت موٹا، بدنما، کثیر الشعر، کثرت سے شعر و شاعری کرنے والا، بد خلق، بری عادتوں والا، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب و گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں اتنی سرِ عام ہو گئی کہ ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں۔ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ منہیات حرام کاموں کو اس بے دین نے علانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ شرفاً تعظیماً کی بے حرمتی کرائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، یا رب عز و جل، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور یزید کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز یزید کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں بمقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید ایک ایسی ہلاکت خیز اور انتہائی مضر مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹس یعنی تکلیف سے ماہی بے آبے یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے کی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی، اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ اس کا بیٹا یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسۂ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سگڑ گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ خلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اس درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت انس بصری تابعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیائے نپید کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرِ اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کی رفقاء علیہم رضوان کے خون نحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ ناپید ثابت ہوئی۔ بد نصیب یزید صرف 3 سال 6 مہینے تخت حکومت پر سلطنت شرارت و خباثت کر کے ربیع الاول ہجری کو ملک شام کے شہر
حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید پلیت کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رالیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویران میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت، ناقابل اور اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے؟ خنجر آبدار کے پے در پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیلکوں کی دعوت میں رہی، بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے ابالی موالی نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دب آئے۔ یزید ملعون کی موت کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ بلاؤزی ایک شامی بوڑھے سے یزید کی موت کے سبب کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی حجر کی پشت پر بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں کہ مست و مدہوش تھا، اس کے پیچھے دوڑانا شروع کر دیا کہ اچانک زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہیں ہو پایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے عرض کیا اور کہا، یزید حورین میں مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی حجر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، اسی وجہ سے اس کی اس طرح موت۔ کچھ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے، سننے اور جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کرن اسلامک آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔